بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، جہاں تک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکلنی شروع ہو چکی ہے، بلکہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. وہ جو ان کا ایک تم تراق تھا، وہ جو گزشتہ سال ان کا جب اقتدار ختم ہوا تھا اور اس کے بعد سے بھی اقتدار میں جب وہ تھے، اس وقت بھی ان کا غرور و تکبر جو تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جب پاور چھن جاتا ہے، اقتدار نہیں رہتا، وہ پروٹوکول، وہ رعایتیں اور وہ مزے نہیں رہتے، تو تھوڑا سا وہ جو نشہ جو ہوتا ہے اقتدار کا وہ اترتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس یا عمران خان صاحب پر اقتدار کا ایسا نشہ طاری تھا کہ وہ اقتدار ختم ہونے کے بعد بھی اتر کے نہیں دے رہا تھا. اور جب ان کے خلاف دائرے کے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی جب بھی کوشش کی جاتی تو وہ ظاہر ہے کہ دھمکیوں پہ اتر آتے اور سب کچھ تہس نہس اور یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں، اور ان کے لوگوں کی بھی یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں. اور پھر جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ بھی ریکارڈ پر. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں ہمارے لوگ ملوث نہیں تھے. یعنی جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی محبت میں، جن نوجوانوں نے، بچوں نے، خواتین نے ان کی تقریروں سے یا ان کے اور ان کے لوگوں کی ہدایت پر جو کچھ 9 مئی کو کیا، اپنی جان جو ہے وہ جان کی بازی لگا دی جسے کہنا چاہیے، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کی. اور آج ان کے ساتھ جو اب سلوک جو ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اگر ان پر کوئی آرمی ایکٹ لگ رہا ہے یا جو بھی ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے یا ان کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے، تو اب نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ جو بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو شرپسند لوگ ہیں، یہ تو یعنی وہ ان کے والدین، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں 9 مئی کو جو ہے یہ پورے ملک کو جو ہے تہس نہس کر دیا اور فوجی تنصیبات تک کو نہیں چھوڑا اور بہت ساری چیزیں. لیکن اب عمران خان صاحب کے وہ جو غبارے میں سے ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں زمان پارک، اور پولیس آ بھی گئی. اور اب زمان پارک کے باہر پہلے جیسا ان کا وہ جو سیکورٹی سسٹم تھا، نظام تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے پہلے ایک بار عمران خان صاحب کے گھر پر پولیس صرف وارنٹ سرو کرانے کے لیے گئی تھی، تو زمان پارک کے اندر سے باقاعدہ پیٹرول بم سے پولیس پر حملہ کیا گیا تھا. اور بتایا جاتا ہے کہ پولیس اس وقت بغیر اسلحے کے گئی تھی، نہتی گئی تھی تاکہ کسی قسم کا کوئی الزام آئے. یعنی یہ سارے انتظامات بھی جو ہے وہ صرف لاہور کے لیے یا پنجاب کے لیے کی جاتے ہیں، کراچی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اب بھی جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آئیں اور سرچ بھی کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، وہ تو بڑا باقاعدہ ایک کمشنر لاہور جو ہے اس کی سربراہی میں ایک ٹیم باقاعدہ قائم کی گئی، مجسٹریٹ کا پورا وہ قائم کیا گیا سسٹم. اور وہ ٹیم جو ہے ابھی اس نے سرچ وہاں نہیں کیا زمان پارک میں، بلکہ وہ TROs جو ہے وہ طے کرنے گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مل کر یا وہاں جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے مل کر وہ طریقہ کار یا TROs یا جو بھی وہ طے کیے جا رہے ہیں، ابھی ان پہ بات ہو رہی ہے. ابھی سرچ تو کرنے کی باری نہیں آئی ہے. جو میڈیا کو وہاں اجازت ملی ہے، جو یوٹیوبرز وہاں گئے ان کو بھی صرف ایک حد تک اجازت ہے. وہ پورے زمان پارک کا دورہ یا پورے زمان پارک میں ان کو کہیں بھی کسی جگہ جانے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی ہے. اب جو وہ الزام تھا کہ جی عمران خان صاحب پر کہ جی وہاں کوئی 30-40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی ابھی ظاہر ہے کہ کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، چونکہ ابھی پورے طور پہ
وہ جو سرچ جو وہ کیا ہی نہیں گیا ہے، وہ آپریشن جو ہے وہ کیا ہی نہیں گیا ہے. ابھی تو ان سے جو ہے وہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کم از کم اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ آ کے جو ہے جو بھی ہے جائزہ لے لیں. تو وہ جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ جو ٹیم جو گئی ہے، اور ابھی وہ ساری چیزیں چل رہی ہے. لیکن وہ جو ایک زمان پارک کے باہر جو ایک پورا ایک نظام قائم تھا، ایک کارکنوں کی، اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑی تعداد تھی، نہ صرف مرد کارکنوں کی بلکہ خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ خواتین رات بھر وہاں کیمپوں میں خواتین ہوتی تھی. پھر یہ کہا گیا کہ جی چونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی جب ڈیٹ آ گئی اور عمران خان صاحب نے جب وہ ٹکٹ بانٹے تو ان ٹکٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے امید سے تھے، یا ان کے جو وہاں پر سپورٹر تھے جو اپنے لوگوں کو ٹکٹ ملنے کی امید جنہیں تھی، وہ وہاں پر بڑا ہجوم لگائے ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو پسندیدہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے تو وہ پھر رش کم ہونا شروع ہوا، اور اب حال یہ ہے کہ وہاں کوئی رش نہیں ہے. پھر دوسری جانب جس طرح لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی عامر کیانی جو اتنے اہم تھے عمران خان صاحب کے لیے کہ ان کو انہوں نے صحت کی وزارت سب سے پہلے دی تھی، اور ان پر جو دوائیوں کا جو اربوں روپوں کا جو اسکینڈل تھا وہ ان پر بنا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا وزارت سے، لیکن ان کو پھر پارٹی کا اہم عہدہ دے دیا گیا تھا. یعنی ان کی عمران خان صاحب نے آج تک یہ انکوائری نہیں کرائی کہ جناب میں نے آپ کو نکالا ضرور ہے کیونکہ آپ کے بارے میں بڑی اطلاعات ہیں، الزامات ہیں دوائیوں کا کرپشن، لیکن اس کی کوئی جو ہے انکوائری نہیں. اسی طرح جن جن لوگوں کو بھی نکالا تھا یا نکال کے وزارت تبدیل کر دی تھی، خسرو بختیار بھی تھے اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان پر کرپشن کے چارجز تھے، اور پھر خود جہانگیر ترین کرپشن کے چارجز تھے. علیم خان کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں، لیکن کسی پر بھی عمران خان صاحب نے بہت سارے لوگوں کو عہدوں سے ضرور علیحدہ کیا، لیکن انکوائری نہیں کرائی ان پر الزامات کی. جو ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو بھئی آپ پیش ہو جائیں انکوائری میں. پھر جو نیب میں جو مقدمات ہیں تو نیب کے میں بھی عمران خان صاحب خود پیش ہونے کو تیار نہیں ہیں، خود پیشی سے وہ جو ہے وہ اجتناب کرتے رہے، حفاظتی ضمانت دیتے رہے. بھئی اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے تو پھر تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ تو یہی بات آپ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جی چوری کی ہے تو تلاشی دینے سے کیا ڈر ہے. لیکن آپ نے تو اپنے دور میں عمران خان صاحب نے کون سا ایسا سیاسی رہنما تھا، مسلم لیگ نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، خاص طور پر مسلم لیگ نون کا، کہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا. پھر صرف یہی نہیں کہ جیل میں، بلکہ ان کو باقاعدہ وہ مانیٹر کرتے تھے کہ کہیں اس کو کوئی ایسی سہولت تو نہیں مل رہی ہے. اور اس کا نواز شریف کو کہ اے سی لگنے کا جو تھا کہ جی میں، یہ تو امریکہ میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں بھی پاکستان جا کر جس کمرے میں نواز شریف صاحب ہے اگر وہاں اے سی لگاؤ جا کے میں اے سی نکلوا دوں گا. تو یہ ان کا سارا ایکشن تھا. تو آج اگر ابھی تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، کون سی ایسی چیز ہو گئی. اور پھر جو لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. مثلاً مولوی محمود نے کھلا کہا کہ جناب میں ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف نہ کبھی جا سکتا تھا، نہ گیا ہوں، نہ جا سکتا ہوں. تو اس لیے عامر کیانی نے بھی اسی طرح کی بہت سارے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں. اس وقت بھی ہم آپ کو کہتے تھے جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اس وقت وہ بڑا کہ جی سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں سودے بازی ہو رہی ہے، سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ بڑا، یہ سب غلط تھا. اس لیے کہ جو ایک ارکان قومی اسمبلی کی بڑی تعداد تھی جو عمران خان صاحب کو چھوڑنا چاہتی تھی، وہ اس لیے چھوڑنا چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب ان سے ملتے نہیں تھے. پورے 3.25 سال تک عمران خان صاحب نے ان کو ٹائم، جو پارٹی کا لیڈر پرائم منسٹر ہو کر اپنے ایم این ایس کو ٹائم نہ دے، ان کو ملاقات کا وقت نہ دے، ان سے ملے نہیں، ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، تو وہ بیچارے مجبوراً ہی پارٹی میں تھے نا. پھر شکور شاہد نے تو جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے منصب پر تھے، کراچی کے شکور شاہد نے تو اسی وقت جو ہے ایک عندیہ دے دیا تھا، کنارہ کر لیا تھا.
لیکن وہ ظاہر ہے ان کی مجبوری تھی کہ وہ کسی پارٹی میں، کیونکہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر آئے تھے، وہ پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے وہ. تو آج بھی جو کراچی کے بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، نجیب ہارون کہاں ہیں؟ عمران اسماعیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کا بھی، وہ بھی منظر سے غائب تھے، کوئی بیان ان کا نہیں آ رہا تھا. اسی طرح کراچی کے وہ لوگ جن کا کراچی سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا، مثلا عالمگیر جیسے لوگ، ظاہر ہے کہ جن کا کراچی سے، اور اس طرح کے اور بہت سارے کراچی سے جو ایم این اے منتخب ہوئے، جن ایم پی اے منتخب ہوئے، جن کا بنیادی طور پہ کراچی سے تعلق نہیں تھا، ان کا اصل گھر گاؤں کہیں اور ہے اور وہ عید منانے وہیں جاتے ہیں، لیکن آج وہ بھی خاموش ہیں، منظر سے غائب ہیں، اور حکمت عملی ہے یا کیا ہے، اور وہ اندرون خانہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے کیے. اب آ رہا ہے میئر کا الیکشن. میئر کے الیکشن میں اب یہ دیکھیے جماعت اسلامی کی بڑی پرسرار خاموشی ہے. میئر کے الیکشن میں ویسے تو کراچی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی، مطلب کوئی اس کی کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کراچی کے ساتھ زیادتی کی. اب کراچی کو جو میئر ہے وہ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں، چاہے کسی پارٹی کا بھی میئر ہو، جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ آ جائے میئر کا منصب سنبھالے. کم از کم کراچی کو جو لاوارث ہے ایک میئر تو مل جائے جیسا تیسا کسی پارٹی سے بھی ہو. لیکن کراچی میں بلدیاتی الیکشن بھی دیر سے کرائے گئے. پھر بلدیاتی الیکشن کو 15 جنوری کو ہوئے، ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے، جو جیتنے والوں کے وہ 3-4 مہینے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا اجرا ہوا. پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، تو پھر میئر کا الیکشن ہوتا ہے. لیکن وہ الیکشن نہیں کرائے گئے. جماعت اسلامی نے کہا کہ جی پہلے ان 11 نشستوں پہ الیکشن کرایا جائے جن پہ کسی وجہ سے کوئی مر گیا، کوئی فلاں ہو گیا الیکشن. حالانکہ یہ نہیں ہوتا، یہ الیکشن بعد میں ہوتے رہے، ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. جتنے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں ان پر جو ہے وہ میئر کا الیکشن ہوتا ہے. وزیر اعظم کا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو جتنے لوگ بھی اپوزیشن میں آ جاتے ہیں یا جتنے لوگ بھی جیت جاتے ہیں، ایوان میں باقاعدہ قائد ایوان کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب قائد ایوان بن جاتا ہے تو قائد حزب اختلاف کا بھی انتخاب ہو جاتا ہے. اور جو الیکشن جہاں رہ جاتے ہیں وہاں بعد میں ضمنی الیکشن ہوتے رہتے ہیں. جن الیکشن پہ جہاں کوئی پولنگ میں شکایت ہوتی ہے، کوئی دھاندلی کی شکایت ہوتی ہے، وہ کیسز جو ہے الیکشن ٹریبونل میں چلے جاتے ہیں. لیکن کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں یہ بھی نہیں ہوا. اب اگر الزام یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، تو بھائی جس طرح پیپلز پارٹی جیتی ہے تو دوسرے لوگ بھی تو اسی طرح جیتے ہیں. وہ کوئی الگ سے مینڈیٹ لے کر آئیں کیا؟ اسی الیکشن میں ان کو مینڈیٹ ملا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو یعنی ایک جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹ کے پاس جو پرچے ہیں اس کے مطابق رزلٹ دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے، جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے سرکاری ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو بہرحال اب میئر کا الیکشن جو ہے، اب بتایا یہ جاتا ہے کہ جو جن کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، جن بھی یو سی چیئرمین کے، وائس چیئرمین کے، ان کی حلف برداری جو ہے وہ 10 جون کو ہونی ہے. اور اس کے بعد یقیناً میئر کے الیکشن کی ڈیٹ بھی آئے گی. لیکن ابھی بھی بڑی خاموشی ہے میئر کے الیکشن کے حوالے سے، اور لگتا ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے بھی کوئی یہ خاموشی بھی جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. جماعت اسلامی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میئر کی سیٹ انہیں نہ ملے. اچھا، اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ اگر جماعت اسلامی کے ساتھ مل جائیں تو میئر کی سیٹ تو ظاہر ہے ان کی پکی ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے جو یو سی کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، اور وہی فیصلہ کریں گے کہ میئر کون، چونکہ وہ جس طرف جائیں گے میئر انہی کا ظاہر ہے کہ اسی طرف ووٹ زیادہ ہوں گے اور میئر انہی کا جیت سکتا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے، اب جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے کیسے رہا؟ پی ٹی آئی تو اب غیر محب وطن جماعت قرار دے دی گئی، غیر اعلانیہ طور پہ بلکہ عملی طور پہ بھی. اور اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جناب ہم فوج کے خلاف تو نہیں جا سکتے، اور فوج کی تنصیبات پہ، جو فوجی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ہیں
یہ یقیناً ہمارے لوگوں نے کیے ہیں، ہمارے لوگوں نے اکسایا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس سے لاتعلقی کرتے ہیں، نہ صرف لاتعلقی بلکہ ہم اسی بنیاد پر پارٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ اب پارٹی جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑی ہے۔ دیکھیں، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی، یہ عمران خان صاحب تھے جن کی تقریر ریکارڈ پر ہے کہ جب تحریک لبیک نے جب دھرنا دیا تھا تو ان کا پورا ان کا جو وہ ایک تقریر موجود ہے کہ جناب آپ کیسے فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کیسے کوئی توڑ پھوڑ کریں گے، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے، ملک کو کیسے آپ عدم استحکام کا شکار کریں گے، یہ تو ملک دشمنی ہو جائے گی۔ اور وہ ساری تقریر آپ اٹھا لیں جو عمران خان صاحب تحریک لبیک کے دھرنے پر کرتے تھے، تو آج وہی کچھ تو ان کے لیے ہو رہا ہے، مکافات عمل ہے، اور کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات۔ اور جس وقت آپ کبھی ایک پیج پر تھے، آپ بہت تعریفیں کرتے تھے سپہ سالار کی بھی، جنرل باجوہ صاحب کی بھی، اور باقی لوگوں کی بھی، اور فوج کی بھی، لیکن جب انہوں نے آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ نہیں کیا تو آج آپ پوری فوج کے خلاف ہو گئے، ان کے خلاف ہو گئے، اور ایسے خلاف ہوئے کہ آپ نے عملی جو مظاہرہ کیا جو 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے میئر کے الیکشن کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بڑی پر امید ہے، اور وہ اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی نشستیں تو زیادہ ہیں جماعت اسلامی سے، لیکن اپنی نشستوں کے علاوہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نشست ہے، جے یو آئی فے کی نشست ہے، ٹی ایل پی کی بھی ایک نشست ہے، آزاد بھی ایک ہے، تو ظاہر آزاد ایک کہاں جائے گا۔ پھر پہلے دن سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کے جو لوگوں نے جو منتخب کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے ریلیف دینے کے لیے کیا ہے، کام کرنے کے لیے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے اور سارے اختیارات، سارے وسائل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور ایم کیو ایم جیسی مضبوط جماعت کراچی کی ظاہر ایک بڑا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت، اور وسیم اختر جیسے ایک بڑے، جسے کہنا چاہیے کہ ایک مضبوط وہ تھے، ایک میئر کے جو تھے وہ منصب پر فائز تھے، اور وہ وسیم اختر جو نہ صرف ایم کیو ایم کے ایک بڑے دبنگ رہنما تھے بلکہ ان کے پاس بڑے عہدے جو رہے، وہ مشیر داخلہ بھی رہے سندھ کے، وزیر داخلہ جسے کہنا چاہیے، وزیر ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ میں رہے، بڑے اہم ایم ایل اے بھی رہے، لیکن میئر بن کر وہ بالکل بے دست و پا تھے، اور 4 سال تک وہ کہتے رہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب اگر پی ٹی آئی کے لوگ، پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی ایسی پارٹی کے لوگوں کو کیسے ملائے گی جس پارٹی کے لوگوں پر یہ دھبا لگ رہا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ہے۔ اب جس تیزی کے ساتھ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں صرف اسی بنیاد پہ، تو اگر جو یو سی چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، اگر وہ بھی کوئی اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کوئی ایسی بات نہیں کہ ان پہ کوئی پریشر ہوگا۔ یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں جائیں گے، وہ ان حالات میں اپنی پارٹی کے اندر کیسے رہیں گے۔ تو وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے، جو اور کوئی قانونی طریقہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی بڑا واضح طور پہ جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں، خود ہمارے پروگرام میں، اسی صاف بات کے پروگرام میں متعدد بار جو نجمی عالم صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں، وہ بار بار یہ کہہ چکے کہ جناب آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں، اور پچھلے دنوں جو ایک صوبائی وزیر محنت اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جو صدر ہیں سعید غنی صاحب، انہوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لوگوں سے اتنے رابطے میں نہیں جتنے ہمارے ساتھ رابطے میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا، پھر آپ کو معلوم ہے کہ فواد چودھری صاحب اچھے وقتوں میں، یعنی 9 مئی سے پہلے، کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا، یہ باقاعدہ کہہ چکے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی نے کوشش تو کی عمران خان صاحب سے، ایک وہ سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے
ایک نیا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جناب ایک پل کے کردار ادا کرنے کا اب عمران خان اور حکومت کے درمیان. انہوں نے ظاہر وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کی, عمران خان صاحب سے بھی, دوسروں. انہوں نے کہا چلے جی میں یہ پل کا کردار ادا کروں گا, تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہیں گے کہ جی کراچی میں کم از کم وہ جماعت اسلامی کے لیے سپورٹ کرتے. دیکھیں جماعت اسلامی کا میئر اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا, کسی کا بھی میئر, جب تک کہ اس کے پاس نمبر پورے نہ ہوں, اور نمبر ابھی تک کسی کے پورے نہیں ہیں. نمبر جب بھی پورے ہوں گے, نمبر زیادہ ابھی تک اگر ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے, اور پی ٹی آئی کے لوگ جن کے ساتھ جائیں گے ان کا میئر بن جائے گا. اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں, مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم ڈپٹی میئر کا عہدہ ان کو دے سکتے ہیں. اگر وہ اسی ضد پہ اڑے رہیں گے تو وہ تو ہم نہیں دے سکتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے لوگ کتنے آتے ہیں ان کے ساتھ, ابھی تک تو کوئی امید نہیں ہے. تو اب اگر کتنے لوگ آتے ہیں کیا ہوتا ہے, تو یہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, لیکن اس کو جان کر کے جو ہے مزید دور کیا جا رہا ہے. ابھی مخصوص نشستوں کے الیکشن ہونے, اس کے بعد میئر کے الیکشن ہونے, تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی ناقص کارکردگی ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. تو کم از کم ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو کراچی کا میئر ملنا چاہیے, لوگوں کی دہلیز تک جو ہے وہ انصاف پہنچنا چاہیے. ایک بات یہاں ضرور مردم شماری کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے, مردم شماری کے حوالے سے سبھی کو جو ہے وہ تحفظات ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے آج پھر یہ کہا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو اس مردم شماری ہے اس کے گو کہ تاریخ بڑھ گئی 31 مئی تک, لیکن جو گنتی ہے وہ پوری نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو پورا نہیں گنا جا رہا ہے, اور کراچی کے لوگوں کو پورا نہ گننے پر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ گنتی مسترد کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں, جماعت اسلامی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جیسے ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں, تو کیا ان کے مسترد کرنے سے مسترد ہو جائے گی؟ کیا بیانات مسترد کرنے کے, مذمت کرنے کے اور مختلف کیا کبھی بیانات سے کوئی بات بنی ہے؟ بھائی یہ جو ادارہ ہے شماریات کا جو مردم شماری کرا رہا ہے وہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سندھ حکومت کے تحت یا ظاہر انتظامیہ کس کی ہوگی, سندھ حکومت کی ہوگی. لیکن اگر آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ پرائم منسٹر سے آپ نے پچھلے دنوں باقاعدہ ملاقات بھی کی ہے, اس سے پہلے بھی ملاقات کی ہے, بار بار لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسترد کرتے ہیں ہم, تو آپ کے صرف اس مسترد کرنے کے جملے سے تو مسترد نہیں ہوگی. یقیناً آپ کو اس کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھانا پڑے گا, بیان سے بڑھ کر کوئی کام کرنا پڑے گا. اور جب اگر وفاقی حکومت بار بار آپ کی ملاقاتوں کے باوجود آپ کی بات نہیں سن رہی, پھر آپ یہ بات آئی کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کی بات سن رہی ہے, تو بھائی اگر پیپلز پارٹی کی بات سن رہی ہے تو ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی آپ رہیے, ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو عوام کا کوئی درد ہے, اول تو کراچی کے عوام کا کوئی درد نظر نہیں آتا, عملی طور پر آپ کوئی ریلیف دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. گزشتہ جو 3.25 سال کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اور جو 1 سال کی حکومت ہے, آپ صرف اپنی خدمت کر رہے ہیں, اپنے مسائل حل کر رہے ہیں, عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. عوام کے لیے آپ صرف بیانات دے رہے ہیں. بیانات سے تو عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ کو واقعتاً عوام کا درد ہے, آپ واقعتاً عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو عوام کے ساتھ آنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتے آپ, کہ آپ حکومت کی اقتدار کی کشتی میں بھی ہوں اور اس کے بعد مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک طرف تو آنا پڑے گا. اور کم از کم جماعت اسلامی کو بھی یہ چاہیے کہ جناب بالکل اگر مردم شماری ان میں ان کے تحفظات ہیں تو وہ ابھی میئر ویئر کا معاملہ بھی پیچھے رکھیں, مردم شماری کے لیے نکلیں سڑکوں پہ کہ جناب یہ مردم شماری 3.5 کروڑ سے کم کی ہم جب تک بات نہیں ہوگی ہم نہیں تسلیم کریں گے. جماعت اسلامی بھی میدان میں نکلے, اور پیپلز پارٹی کا بھی فائدہ ہی. دیکھیں اگر کراچی کے لوگوں کی گنتی پوری ہوگی, 3.5-4 کروڑ کی آبادی ہے وہ ہوگی, تو کراچی کو جو وسائل ملیں گے, جو فنڈز ملیں گے, وہ اسی حساب سے ملیں گے. تو اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت سندھ کو بھی ہوگا.
حکومت سندھ کو آج جتنے فنڈ مل رہے ہیں اگر کراچی کی گنتی جو ہے اس کی انصاف کے مطابق اگر پوری ہوگی تو اس کے مطابق وسائل ملیں گے. تو حکومت سندھ زیادہ بہتر انداز میں کراچی یا سندھ کے لوگوں کی خدمت کر سکے گی. لیکن یہاں جو ایک تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی کراچی کی جو ہے وہ گنتی پوری جو صحیح گنتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہم اقلیت میں آ جائیں گے. دیکھیں اقلیت میں کوئی نہیں آئے گا. یہاں کراچی میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ پورے پاکستان سے ان کی زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. پاکستان کراچی جو ہے ایک منی پاکستان ہے. تو کراچی کا جو رہنے والا ہے یا جو کراچی کا جس کا شناختی کارڈ ہے تو اس کو تو کراچی میں ضرور گنا جائے اور اس کو کم از کم اس کے گننے پر جو ہے وہ قدغن نہ لگائی جائے. کوئی اعتراض نہ کرے, اس پہ تعصب کا مظاہرہ نہ کرے اور اس پر جو ہے کم از کم پیپلز پارٹی کو بھی اپنی بھرپور توانائی صرف کرنی چاہیے کہ جی کراچی کے لوگوں کو پورا گنا جائے. جماعت اسلامی کو بھی, MQM پاکستان کو بھی اور جتنے لوگ گراؤنڈ پر سیاست کر رہے ہیں سیاست بعد میں کریں, پہلے کراچی کے لوگوں کو پوری گنتی کرانے کے لیے ایک نکاتی ایجنڈے پر باہر آ جائیں, نکلیں. کس کے خلاف؟ وفاقی ادارہ شماریات کے خلاف, کسی کے خلاف نہیں. وہ ادارہ جو صحیح گنتی نہیں کر رہا ہے, جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے, اس کے خلاف نکلیں. کراچی آئٹ بنیں اور کراچی کے لیے باہر نکلیں, کراچی کے لوگوں کو پورا گنوانے کے لیے باہر نکلیں. چھوڑ دیں حکومتوں کا ساتھ. اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی, عوام کے ساتھ عام ملیں. اگر آپ جب تک آپ کراچی کے حق کے لیے, کراچی کے حقوق کے لیے بیانات سے ہٹ کر عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک کراچی کے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ان کے سر پر کوئی ہے, ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے. انہیں اس طرح اکیلا تنا نہ چھوڑیں, صرف بیانات نہ دیں, ان کے ساتھ عملی طور پر کھڑے ہوں. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.